من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کل ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت مبارکہ ہم نے پڑھی اور جو اعتراض کیا جاتا ہے اصل میں اس اعتراض پر جو وہ انشاءاللہ جواب بات دیے جائیں گے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی، حضور کے وصال کے بعد جو آپ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنا سکتے۔ وہ اس پر جو وہ دلیل کیا دیتے ہیں، وہ دلیل بھی آپ کی پیش کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے 10:10۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں ان کو لے گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو بارش ہو جایا کرتی تھی۔ اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم یعنی چاچا کو وسیلے سے دعا کرتے تو ہم پر بارش فرما، تو پھر جو وہ بارش ہو جاتی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، وہ کہتے ہیں جب حیات تھے تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا۔ حضور کے وصال کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیا۔ میری ایک بندے کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے فوراً یہ آیت مبارکہ پڑھی، جیسے میں نے یہ آیت پڑھی اس نے یہ حدیث پڑھی۔ ہم نے آیت پیش کی، اس نے حدیث پیش کی، حالانکہ اصول تو غلط ہے، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ بخاری شریف کی جب اس نے روایت پیش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں پیش نہیں کیا؟ حضرت عباس کا پیش کیا۔ کہا کہ حضور علیہ السلام کا بھی تو وسیلہ پیش کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا، حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا۔ اس سے بالکل واضح پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ وصال کے بعد نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا اچھا، کہا حضرت عمر نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہم آپ کو وسیلہ بناتے تھے اور آپ کے وصال کے بعد ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے۔ میں نے وہیں پر جو وہ چونکہ حدیث مبارکہ الحمدللہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، میں نے کہا آپ ایسا کریں مجھے یہ الفاظ آپ ثابت کر دیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا ہو کہ آپ کی ظاہری حیات کے اندر ہم آپ کا وسیلہ پیش کرتے اور آپ کے وصال کے بعد ہم آپ کے چاچا کے وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو یہ الفاظ دکھا دو۔ اب وہ الفاظ تو بخاری شریف کے اندر تھے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے، اس نے اپنی طرف سے جو وہ یہ الفاظ کو ایڈ کیا۔ اصل میں جو مخالفین ہیں وہ ایسے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، صحابہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے جھوٹ باندھ دیتے، یعنی جو اللہ رب العزت نے چیزیں حرام نہیں قرار دی اس کو حرام کہہ دیتے۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے فی نفسی جائز حلال ہوتی ہے، مخالفین ایسے حضرات ہیں کہ جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں کہ اللہ نے مطلب یہ حرام ہے، حرام سے مراد اللہ ہی حرام کرے گا۔ تو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، صحابہ پر جھوٹ باندھنا ان کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، یہ صرف اپنے مذہب کو بچاتے ہیں بس۔ تو میں نے جب یہ کہا کہ آپ یہ الفاظ دکھائیں کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ آپ کی ظاہری حیات کے اندر آپ کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، آپ کے وصال کے بعد ہم آپ کے چاچا کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، اس نے جب میں نے اس کے سامنے بخاری شریف کی روایت نکالی اور کھولا اور میں نے کہا آپ اس میں سے آپ الفاظ دکھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال والے الفاظ دکھا دیں، وہ نہیں دکھا پایا، کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے اور جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہی موجود نہیں کہ آپ جب حیات تھے تو ہم آپ کو وسیلہ بناتے، آپ کے وصال کے بعد آپ کو وسیلہ نہیں بناتے، آپ کے چاچا کو وسیلہ بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس طرح فرما سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں فرما سکتے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر۔ پھر جو ہے وہ میں نے اسی مقام پر جو میں نے کہا کہ حضرت عمر ہی کا زمانہ ہوگا، حضرت عمر ہی کا زمانہ ہوگا اور وہی قید سالی ہوگا اور وہاں پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا ہوگا۔ اگر یہ ایسی روایت میں پیش کروں تو اس کو قبول کرو گے؟ کہا ایسی کوئی روایت نہیں۔ میں نے کہا یہ روایت تو موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اچھا ایک اور بات جو ہے ایک اور پوائنٹ اس حدیث مبارکہ کے تحت بیان کر دیا جائے، پھر جو ہے آگے اس حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اسے کہا پھر اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہ بنایا؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ تو روایت تمہارے خلاف ہے. مجھے اس نے یہ کہا. میں نے کہا یہ روایت ہمارے خلاف بالکل نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی پاک کا بھی وسیلہ جائز ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا بھی وسیلہ جائز ہے. مطلب اس حدیث مبارکہ میں تو بالکل واضح طور پر یہ, اور یہ مخالفین تو وسیلے کے منکر ہیں. جب وسیلے کے منکر ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ کیوں پیش کیا؟ ڈائریکٹ مانگ لیتے, ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگا؟ روایت وسیلے کے خلاف پیش کی, اور وہی روایت جو ہے ان کے سمجھ لو کہ گردن میں آ گئی, اور وہ جو ہے وہ جواب نہ دے پائے کہ اصل میں یہ حدیث مبارکہ تو ہے وسیلے کے بارے میں, اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر یہ ثابت کیا کہ نبی پاک کا تو وسیلہ ہے ہی جائز, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کا وسیلہ بھی جائز. جو امتیوں میں نیک بندہ ہے اس کا بھی وسیلہ اگر پیش کریں گے تو وہ بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب ہم آتے ہیں دوسری روایت کی طرف. جب میں نے کہا کہ حضرت عمر ہی کا زمانہ ہو, قید سالی بھی ہو, اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا, اگر وہ روایت پیش کر دیں, کیونکہ فرمائشی پروگرام ہوتے ہیں ان کے, اور الحمدللہ ہم فرمائشی پروگرام ان کے پورے کرتے ہیں. تو میں نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کھولیں, اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط ہو گیا, تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے, امت ہلاک ہو رہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن حارث مزنی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بارش ہو جائے گی, عمر کے پاس میرا پیغام لے جاؤ. وہ پیغام کیا تھا وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. فرمایا کہ حضرت عمر سے میرا سلام کہو اور بشارت دو کہ بارش ہوگی, اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کرے, زیادہ سختی نہ, نرمی اختیار کرے. حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور خبر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سن کر رونے لگے. فرمایا یا رب, میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس میں میں عاجز ہوں اس میں ہو جاتی ہے, باقی ویسے جو وہ میں کوتاہی نہیں کرتا. اور باقاعدہ بارش ہوئی, فرمائشی پروگرام بھی پورا ہوا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت, اب روایت پیش ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ضعیف. اب اس نے کوشش کی اس کو ضعیف قرار دینے, اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اصل میں وہ تو گوگل میں سرچ کرنے والا بندہ تھا, اس کو کئی اس حوالے سے جو کوئی یہ بات ہی نہیں ملی کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف. ویسے بھی یہ حدیث مبارکہ ضعیف نہیں ہے, یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے. تو اس کو جو ہے وہ بالکل جواب ہی نہ بنا, بالکل جواب نہ بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال کیے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے. یہ صحابی رسول حضرت بلال بن حارث مزنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر آ کر ڈائریکٹ گفتگو کی. بالکل اہل سنت و جماعت والے عقائد جو ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. سنی رہنے کے لیے علم ضروری ہے, سنی رہنے کے لیے علم ضروری ہے, ورنہ آپ دوسرے افراد کی طرف جائیں, علم نہیں ہوتا, صرف جو وہ کیا ہوتے ہیں سوال پر قیاس پر قیاس ہوتا ہے. اصل جو علم ہے سنی رہنے کے لیے علم جو ہے وہ ضروری ہے, اپنے آپ اپنے ایمان بچانے کے لیے جو علم بہت ضروری ہے. تو ہم نے یہ ایک واقعہ سماعت فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا جائز ہے. یہ ایک روایت پیش کی مصنف ابن ابی شیبہ کی. انشاءاللہ 4 واقعات اور سنیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.